حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ یہ بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے عبادت کی وجہ سے پیدا کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے پیدا کیا، تو یہ تو گویا قرآن کریم کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جس طرح قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح حدیث پاک سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہمارے والد، پھر دادا، پردادا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا وجود نہ ملتا تو ہمیں کیسے ملتا؟ اور آدم علیہ السلام کا وجود حدیث پاک میں موجود ہے لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو گویا ہماری پیدائش کا سبب ہمارے والد والدہ، ان کی پیدائش کا سبب ان کی والد اور والدہ، ان سب کی پیدائش کا سبب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر۔ تو گویا پوری انسانیت کے وجود کا سبب اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور پھر کائنات کی چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو نہیں رکھنا ہوگا قیامت آئے گی اور ہر چیز کو فنا فرما دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر کائنات کے وجود کا سبب ہے۔